قرآن مجید سے دیں گے سیدنا آدم علیہ السلام، آپ کو تخلیق فرمانے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب فرشتوں سے فرمایا زمین پہ بنانا ہے، ادھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے پیارے آدم، آپ نے یہ دانہ، یہ فصل، یہ جو پھل ہے یہ نہیں کھانا، اس کے علاوہ پوری جنت میں آپ جیسے مرضی اٹھے بیٹھے کھائیں پیئیں۔ اب اس آیت کریمہ میں بڑی قابل توجہ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ مالک خود حکم دیتا ہے، فرشتوں کو فرماتا ہے کہ میں نے زمین پہ بنانا ہے، چاہت بھی زمین پہ بنانے کی ہے، بیچنے کی ہے، اور پھر مالک نے خود فرما دیا یہ نہیں کھانا، اور دل میں چاہت بھی پیدا فرما دی کہ کھانا ہے۔ اب یہ اکثر علماء بیان کر جاتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے کہ معاذ اللہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی پیغمبر کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا، اللہ کا نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، کوئی بھی غلطی، کوئی گناہ ان کے قریب تک نہیں آتا۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے یہ جو گندم کا دانہ کھایا تو اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ منشا خدا تھی، بظاہر حکم تھا پیارے نہیں کھانا، منشا یہ تھی کھائیں گے تو پھر جائیں گے زمین پر، اور پھر دیکھیں جنت میں اگر رہتے تو جنت میں تو اولاد نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت کی منشا تو یہ تھی کہ مصطفیٰ کو بھیجنا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی، آگے یہ انسان چلے گا۔ اگر جنت میں رہتے تو جنت میں اولاد کا تصور نہیں ہے، وہاں اولاد نہیں ہوگی، تو رب تعالیٰ نے تو پہلے سے بھی فرما دیا تھا میں نے زمین پہ بنانا ہے۔ اب یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو بھیجا بھی چاہت سے، دانا بھی چاہت سے کھلایا، یہ محبت راز کی باتیں، مگر یہ قربانی جناب آدم علیہ السلام نے دی۔ اب وہ قربانی کیا ہے؟ جنت میں سکونت، جنت میں رہنا، کتنا سکون تھا۔ اس چاہت کو، اپنی خواہش کو جناب آدم علیہ السلام نے خدا کی منشا پہ قربان کر دیا، اور قربان کر کے پھر جنت کو چھوڑ کر زمین پہ آ کے ڈیرے لگا دیے، زمین پہ آ کے ڈیرے لگائے، پھر اس زمین کو آباد کیا اور کائنات آباد ہوئی۔ اب آپ اسی وقار آدم علیہ السلام آپ کو زمین پر بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جناب آدم علیہ السلام قربانی پیش کریں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف جانور سال کے بعد ذبح کرنا یہ قربانی ہے، نہیں، آپ کے لیے، ہمارے لیے ہر لمحہ قربانی ہے، ہر لمحہ اپنی خواہش کو قربان کر کے دوسرے کی چاہت کو، دوسرے کی خواہش کو پورا کرنا، اور دوسرے کی خواہش کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرنا، یہ قربانی ہوتا ہے۔ میں آپ کے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب کوئی اچھا کھانا دیکھتا ہے نا تو اس کی چاہت بڑھ جاتی ہے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ کسی کی مجبوری نہیں ہے، یہ فطرت میں ہے، کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ حکم یہ ہے کہ آپ کے لیے روز مرہ کے معاملات میں بھی قربانی، مثلا آپ گئے ہیں شادی پہ اچھا کھانا، ٹھیک ہے جی، اب کھانا بنا ہے، سامنے پڑا ہے، اب ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ میں پہلے سالن لے لوں، میں کھانا پہلے لے لوں، اور اچھے سے اچھا کھانا میرے پاس آ جائے، یہ بندے کی چاہت ہوتی ہے۔ اب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیری چاہت ہے، مگر اس چاہت کو اگر قربان کر دے گا تو تجھے قربانی کا ثواب عطا کر دوں۔ قربانی کا ثواب میں بعد میں بتاتا ہوں کہ ملتا کیا ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے ایک جمع غفیر ہے، زیادہ کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو کھانا پہلے مل گیا ہے،
اب جو پہلے کھانا ملا ہے آپ انتظار کریں دوسروں کا، دل بڑا چاہ رہا ہے کہ جلدی کرو شروع کریں، دل کی چاہت یہ ہے، مگر اپنے دل کی چاہت کو قربان کر دینا کہ دوسروں کے ساتھ مل کے شروع کریں گے، یہ قربانی کے معنی میں آتا ہے۔